میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ وقال تعالی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اچھے حالات بھی اس کی مرضی سے آتے ہیں، برے حالات بھی اس کی مرضی سے آتے ہیں، خوشحالی بھی اس کی مرضی سے آتی ہے، بدحالی بھی اس کی مرضی سے آتی ہے۔ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ بظاہر سبب بنتا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اللہ روح قبض کرتا ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک سے ہی موت ہو تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتے رہتے ہیں، وہ مرتے ہی نہیں۔ اسباب کچھ بھی ہوں لیکن ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پہاڑوں سے درخت کاٹ دیے اور اس لیے پانی کا پریشر بڑھ گیا اور پانی پوری رفتار سے نیچے اترا اور سیلاب آیا اور بستیوں کو بہا کے لے گیا۔ اسباب کچھ بھی ہوں لیکن ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کا حکم چلتا ہے ہمیشہ سے۔ من قبل کا معنی ہمیشہ سے، ومن بعد کا مطلب ہے ہمیشہ تک۔ ہمیشہ اللہ کا حکم چل رہا تھا اور ہمیشہ اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ٹوٹ کر نہیں گر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، کوئی اس کی گنتی کر سکتا ہے؟ ان درختوں پہ جو شاخیں ہیں اس کی گنتی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
پھر ان شاخوں میں سے ایک ایک شاخ پہ جو 20 پتے ہیں، ان پتوں کی تو گنتی کوئی نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی جو شاخ سے ٹوٹ کے گرتا ہے نا، یہ میرے علم سے گرتا ہے، خام خواہ نہیں گرتا۔ دنیا کے کسی جنگل میں رہنے والے کسی ایک انسان کو اگر سر میں درد ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو ٹھوکر لگتی ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو خوشی ملتی ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو غم ملتا ہے، اللہ کی مرضی ہے اس میں۔ اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس وقت بھیجتے ہیں جب اس کے بندے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پریشانیاں جب آتی ہیں تو پریشانی ایسے تو نہیں آئے گی کہ نافرمانوں کو کہے گی تم میرے پاس آ جاؤ، میں نے تمہیں پریشان کرنا ہے، اور نمازیوں، پرہیزگاروں، تبلیغ والوں، مدرسے والوں تم ایک طرف ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایسے نہیں آتی۔ پریشانی جب آتی ہے تو اس میں سارے ہی بہہ جاتے ہیں۔ پریشانی جب آتی ہے سارے بہہ جاتے ہیں اس میں۔ ام المومنین نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ بھی ہوں لیکن پھر بھی ہلاکت آ جائے، پھر بھی عذاب آ جائے، پھر بھی پکڑ آ جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اذا کثر الخبث، جب بے دینی غالب ہو، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو، فرما برداری نافرمانی کی بنسبت کم ہو، تو اللہ پاک کی طرف سے حال آئے گا، نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی آئے گا، اور وہ سب پہ آئے گا، لیکن قیامت کے دن نیکوں کو الگ کر دیا جائے گا اور نافرمانوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو جہاں جہاں پریشانی آ رہی ہے اور پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بہہ گئے وہ اللہ کے نافرمان تھے، جو بچ گئے وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ نافرمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کے جسم کا خون خراب ہو جاتا ہے تو پھوڑا کبھی کہیں نکلتا ہے، کبھی کہیں نکلتا ہے، کبھی کہیں نکلتا ہے، کبھی کہیں نکلتا ہے۔ ریئیکشن کبھی کہیں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کہیں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کہیں ظاہر ہوتا ہے۔ ہاتھ پہ سرخ نشان آ گیا، بھئی کیا ہوا ہے کہ جی خون میں خرابی ہو گئی ہے، ریئیکشن ہو گیا، آپ کو اب اس کے لیے اینٹی الرجی لینی پڑے گی۔ تو جب خون خراب ہوا ہے تو چہرے پہ کیوں نہیں نشان ہوا، ٹانگ پہ کیوں نہیں ہوا، بازو ہی پہ کیوں ہوا؟ نہیں، کبھی کہیں ہوا، کبھی کہیں ہوا۔ آج ہمارا سارا معاشرہ اللہ کی نافرمانی میں ڈوب چکا ہے، ہمارا سارا معاشرہ ظالم ہو چکا ہے، ہمارا سارا معاشرہ اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ انفرادی نافرمانیاں بھی ہیں، اجتماعی نافرمانیاں بھی ہیں۔ انفرادی نافرمانی کیا ہے؟ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اوروں سے بد اخلاقی کا برتاؤ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا، اور ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت لینا، سود پہ کاروبار کرنا اور سود کھانا، یہ سب نافرمانیاں ہیں، انفرادی ہیں۔ یہ انفرادی نافرمانیاں ہیں۔ اور کچھ نافرمانیاں اجتماعی ہیں۔ اجتماعی نافرمانی کیا ہے؟ اجتماعی نافرمانی یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو تو جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہاں والے سب پر یہ واجب ہے کہ اس نافرمانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں زنا ہو رہا ہے سب کے ذمے ہے کہ اس کی روک تھام کریں۔ جہاں گانے بجائے جاتے ہیں سب کے ذمے ہیں اس کی روک تھام کریں۔ جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے سب کے ذمے ہیں کہ وہ اس کی روک تھام کریں۔ یہ اجتماعی نافرمانی ہے۔
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، تم میں سے جو کوئی بھی کوئی اللہ کی نافرمانی دیکھے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو ختم کرے، اس کی روک تھام کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہے، کیا کے پی کے، کیا پنجاب، کیا سندھ، کیا بلوچستان، اب یہ چاروں صوبے اللہ کی نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں۔ عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں، انہوں نے برقعے اتار دیے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں چھوٹی چھوٹے ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتی ہیں اور اپنے فالوور بڑھاتی ہیں اور اپنا جسم دکھاتی ہیں، اپنا حسن دکھاتی ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹک ٹاک بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ جب یہ ویڈیوز دنیا کے آخری کنارے پہ پہنچ رہی ہیں، کیا ان کے اہل علاقہ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ کیا ان کی ماں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ کیا ان کے باپ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ کیا ان کے بھائی بہنوں کو پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ کیا ان کے اہل علاقہ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی نافرمانی اس علاقے سے ہو رہی ہے اور ساری دنیا کو اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے، لیکن اندر سے حس مر گئی ہے۔ جیسے کسی کو بدبو، کسی کی سونگھنے کی حس مر جائے نا، اس کے سامنے کتا بھی مرا پڑا ہو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو بدبو آئی نہیں رہی، اس کی قوت شام مر گئی ہے، اس کی سونگھنے والی حس مر گئی ہے، لہذا کتا پاس مرا پڑا ہے، اس کو فکر ہی نہیں، اس کو بدبو ہی نہیں آ رہی۔ اندھا ہو جائے، اندھا ہو جائے، کوئی آنکھوں سے نابینا ہو، اس کے پاس آ کے سانپ کالا بیٹھ جائے تو وہ سکون سے بیٹھا ہوگا، اس لیے کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا نا، وہ تو اندھا ہے۔ آج امت مسلمہ کی وہ حس معاف ہو گئی ہے یا مر گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر انسان تڑپ اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو ختم کرنا چاہیے۔ وہ قوت، وہ حس آج معاف ہو گئی ہے یا بعضوں کی مر گئی ہے، جس کی وجہ سے ساری امت مجرم بن گئی ہے۔ جس شہر میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس شہر والوں نے اس نافرمانی کی روک تھام نہیں کی، یہ پورا شہر اللہ کے ہاں مجرم ہے، ظالم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم، تم ضرور بضرور نیکی کی اوروں کو نصیحت کرو اور اوروں کو برائی سے منع کرو۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے بدترین بندے تم پر مسلط کر دے گا، وہ تم پہ ظلم ڈھائیں گے، تم ان سے بچ نہیں سکو گے، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے کہ خدا تمہیں ان سے نجات دے، لیکن تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی مردود ہو جائیں گی۔ آج افراد ظالم نہیں ہیں، سارا معاشرہ ظالم ہے۔ صرف ناچنے والی بیٹی ظالم نہیں ہے، اس کو اس کی نافرمانی اور اس کے ناچ گانے اور بے حیائی اور بے پردگی کو دیکھ کر خاموش رہنے والی ماں وہ بھی مجرم اور ظالم ہے، وہ باپ بھی مجرم اور ظالم ہے، اس کے بھائی اور بہنیں بھی مجرم اور ظالم ہے، اس کے تمام اہل علاقہ ظالم اور مجرم ہے جو اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ انفرادی نافرمانیوں کی بھی حد ہے، اجتماعی نافرمانیوں کی بھی حد ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، اب کل کوہاٹ میں زلزلہ، ایبٹ آباد میں زلزلہ، بٹخیلا میں زلزلہ اور بنیر میں زلزلہ، ابھی سیلاب سے جان نہیں چھوٹی، پھر یہ کام شروع ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، خدا ہی خیر کرے کہ کیا ہوگا۔ پنجاب کتنا محفوظ صوبہ ہے، چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط اور ترقی یافتہ صوبہ پنجاب ہے، لیکن پنجاب تباہ ہو رہا ہے،
سیلاب اتنا زوردار ہے کہ اتنا مضبوط صوبہ بھی، اور سندھ کا تو ویسے ہی حال پتلا ہے، بلوچستان کا تو ویسے ہی حال پتلا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، وہ پلیٹیں ٹکراتی ہیں تو زمین ہلتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن ٹکراتی کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے بھئی الٹی کیوں ہوتی ہے کہ جب فوڈ پوائزن ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں جب بدہضمی ہو جاتی ہے تو پھر الٹی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ بدہضمی ہوتی کیوں ہے، الٹی کا سبب بدہضمی نہیں، الٹی کا سبب بدہضمی کی جو وجہ ہے نا وہ اصل سبب ہے الٹی کا۔ پلیٹیں ٹکرانا یہ زلزلے کی اصل وجہ نہیں ہے، یہ تو جب اوپر والا فیصلہ کرتا ہے تو اوپر والا پہلے پلیٹوں کو ٹکراتا ہے، پھر اس کے بعد اوپر کو ہلاتا ہے۔ تو اوپر والا کیوں ٹکراتا ہے؟ ہمارے نبی سے اما عائشہ نے یہ پوچھا، آپ نے فرمایا جب اللہ کی دھرتی پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے، اللہ زمین کو ہلا دیتا ہے۔ انٹرنیٹ نے ہمارے نوجوانوں کو زانی بنا دیا، ہماری بیٹیوں کو زانی بنا دیا، ہماری نوجوان لڑکیوں کو زانی بنا دیا۔ یونیورسٹیوں کے لڑکے سناتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا حال ہے، پروفیسر اور لیکچرار وہ بھی اس میں مبتلا ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اور زنا کیوں عام ہوا؟ کہ زنا کے اسباب عام کر دیے گئے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ میوزک یہ زنا کا منتر ہے۔ کیا ہے یہ؟ زنا کا منتر ہے۔ جب انسان میوزک سنتا ہے تو میوزک کے کانوں میں جاتے ہی انسان کی شہوت میں حرکت آتی ہے۔ کتنا میوزک عام ہے، جب مرد عورتیں ملتے ہیں تو شہوت بھڑکتی ہے اور زنا کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے میرے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہیں نظروں کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کو محفوظ کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب نظر جھکے گی تو شرمگاہ بچے گی، جب نظر اٹھے گی تو شرمگاہ مبتلا ہوگی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دفتروں میں، ایئرپورٹ پہ، تھانوں میں، ہسپتالوں میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں۔ یعنی یوں بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اس طرف آپ تمام لڑکیاں بٹھائیں، اس پورشن میں آپ تمام لڑکے بٹھائیں۔ ایسے نہیں بٹھایا جاتا، ایک لڑکا بیٹھتا ہے، اس کے دائیں بھی لڑکی، اس کے بائیں بھی لڑکی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس چیز کو ترقی دی جا رہی ہے، کس چیز کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ یہ سارا ہمارا اوپر کا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ یہ زلزلوں کے آنے کا جو مین سبب ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو بے حیائی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور زنا کی طرف دھکیل رہے ہیں اور بے پردگی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب میری امت 15 کام کرے گی ان پر اللہ کے عذاب پے در پے آئیں گے۔ ابھی پہلا گیا نہیں ہوگا کہ دوسرا آئے گا، ابھی وہ دوسرا گیا نہیں ہوگا کہ تیسرا آئے گا، ابھی تیسرا گیا نہیں ہوگا کہ چوتھا آئے گا، ابھی چوتھا گیا نہیں ہوگا کہ پانچواں آئے گا۔ 15 کام جب امت کرے گی تو ان پر پے در پے عذاب کا نظام بال قطع سلکہ فتتابع، ایسے ان پہ عذاب آئے گا جیسے کوئی ہار، موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا ہے۔ جب وہ دھاگا ٹوٹتا ہے، جب کسی ہار کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے جو گرتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے گرتے ہیں یا تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں؟
तसलसल के साथ गिरते हैं ना, एक गिरता है साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कट्ठे कट्ठे गिरते हैं। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कन्निज़ाम मिन बालिन क़ुत्तिअ सिल्कुहु, ऐसे जैसे हार का धागा पुराना हो गया है, हार का धागा पुराना हो गया है और वो टूट गया है। जब वो टूटता है तो उसमें पिरोए हुए दाने ठहर ठहर के नहीं गिरते, धड़ाधड़ गिरते हैं। ऐसे अजाब भी धड़ाधड़ आएंगे। इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि द्दीन व अताअ अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ा उम्महु व अदना सदीक़हु व अहसा अबाहु व ज़हरतिल क़ीनातु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु मखाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ीनातु वल मआज़िफ़ व लअन आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा। ये 15 काम जब मेरी उम्मत करेगी, फ़लयर्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ख़स्फ़न व मस्ख़न व क़ुस्फ़न व आयातिन तताबअ कन्निज़ामिन बालिन क़ुत्तिअ सिल्कुहु फ़तताबअ। आप फरमाते हैं जब ये 15 काम होंगे तो फिर मेरी उम्मत को चाहिए कि इंतज़ार करें अल्लाह के अज़ाब का, अल्लाह के अज़ाब का। उसमें ज़लज़ला होगा, सुर्ख आंधियां होंगी और ओलों की बरसात होगी। और ये सारे अज़ाब ऐसे आएंगे जैसे कोई हार टूट गया है और उसके दाने धड़ाधड़ गिर रहे हैं, साथ साथ गिर रहे हैं। सबसे पहला काम, जब लोग सरकारी माल खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? बिजली की चोरी आम है क्या नहीं? ये बिजली किसकी है? बोलिए, किसकी है? और ये जो बजट मंजूर होता है सूबों के लिए, इलाकों के लिए, सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए, दरियाओं के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए जो बजट मंजूर होता है, वो बजट कहाँ जाता है? वो जाता है वजीरों की जेबों में, उनके टाउटों की जेबों में, उनके जो नीचे बैठे हुए उनके चेले हैं उनके जेबों में। ये सब सरकारी माल हड़प करने वाले चोर हैं। और हमारे नबी ने फरमाया ये अजाब का जो सिलसिला शुरू होगा ना, इसकी पहली वजह ये होगी कि सरकारी माल लोग खा रहे होंगे। इज़्ज़त तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला, हमारे नबी ने 15 काम जो बताए उनमें सबसे पहला काम ये बताया है वल अमानत मग़नमा, लोग अमानत खा जाएंगे। लॉटरी रखेंगे, पैसे जब इकट्ठे होंगे तो लेके दुबई भाग जाएंगे। पासपोर्ट इकट्ठे करेंगे, लोगों से हज के लिए पैसे जमा करेंगे। लोग बड़े शौक में कि भाई ये तो बड़ा सस्ता पैकेज मिल रहा है, पैसे जमा कराएंगे और ये पासपोर्ट लेके और पैसे लेके दूसरे मुल्क भाग जाएगा। शराकत में कारोबार करेंगे, भाई आपने मेहनत करनी है, मैंने पैसे देने हैं। अब मेहनत पे पैसे देने वाले ने पैसे दे दिए, मेहनत करने वाला मेहनत कर रहा है, करते करते जितना माल जमा हुआ सारा हड़प कर गया, सारी दुकान ही साफ कर दी, सारा कारोबार ही साफ कर दिया, पूरा मुल्क भरा पड़ा है। ईमानदार आदमी समझ के उसको दुकान पे बिठाया कि भाई मुझे मुलाजिम की ज़रूरत है, मुझे आप जैसा ईमानदार आदमी चाहिए, पैसे लेने देने पे आप बैठ जाएं, हिसाब किताब आप कर लिया करें। 2 महीने के बाद जब हिसाब किया तो यही सबसे बड़ा चोर निकला। वल अमानत मग़नमा, लोग ऐसे बददियानत हो जाएंगे कि वो अमानतें खा जाया करेंगे। वज़्ज़कात मग़रमा, और जो मालदार होंगे वो ज़कात को ऐसे समझेंगे जैसे मुसीबत। भत्ताखोरों को पैसे देंगे, गरीब को 40वां हिस्सा नहीं देंगे। वकीलों को झूठे केसों को सच्चा साबित करने के लिए लाखों रुपए देंगे, गरीब को 40वां हिस्सा भी नहीं देंगे। ज़कात उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ज़कात का कहो तो उन्हें बुखार चढ़ जाएगा। कारून क्यों बना पता है आपको? कारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, लेकिन पैसा बहुत था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया तो वो दुश्मन हो गया।
यहाँ से उसकी गिरावट शुरू हुई और वो फिर ऐसा तबाह हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बेजार आकर आखिर उसे बद्दुआ दी और वो खुद भी ज़मीन में धंसा और उसके सारे ख़जाने भी उसके साथ धंस गए और वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता चला जाएगा। नबी का कज़न था, कलीमुल्लाह का कज़न था। ज़कात का हुक्म हुआ तो पैसे की मोहब्बत दिल में बैठी हुई थी तो नबी का दुश्मन हो गया। वज़्ज़कात मग़नमा, ज़कात उनके लिए तावान बन जाएगी। ज़कात को देते हुए इतने परेशान होंगे जैसे कोई दंड को देते हुए, तावान को देते हुए परेशान होता है, ऐसे परेशान होंगे। वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन, और दीन और लोग इल्म सीखेंगे लेकिन आखिरत के लिए नहीं, पेट के लिए सीखेंगे। कभी डॉक्टर बनते थे मखलूक की खिदमत के लिए, अब डॉक्टर बन रहे हैं दुकानदार बनने के लिए, कसाई बनने के लिए। पहले साइंसदान बनते थे, इंजीनियर बनते थे मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए। अब ये सब के सब दुकानदार बन रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह। और अगर कोई दीन का इल्म भी पढ़ रहा है इस नीयत से कि मेरी शोहरत हो और मैं भी किसी मस्जिद का इमाम लग जाऊंगा और मेरा रोटी पानी चलता रहेगा, मेरा खर्चा निकलता रहेगा, ये भी इसमें दाखिल होगा। वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन, इल्म सीखेंगे आखिरत के लिए नहीं, इल्म सीखेंगे पेट के लिए। ये भी उन वजूहात में से एक वजह है जिसकी वजह से मुसलसल अजाब आएंगे। वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर होगा, आवाज़ें ऊंची होंगी, लोग मस्जिद में सहमे हुए खामोश होकर अल्लाह की अज़मत से दबे हुए होके नहीं बैठेंगे, बल्कि मस्जिद में ऐसे आएंगे जैसे कोई अपनी औताक में आए, जैसे कोई अपने डेरे पे आए हैं। रोब जमाएंगे, इमाम साहब पे रोब जमाएंगे, खादिम साहब पे रोब जमाएंगे, आपस में बैठ के बहस मुबासे करेंगे, गीबतें करेंगे। और ये जो मोबाइलों ने तो सत्यानाश कर दिया है सारे मुआशरे का कि लोग नमाज में खड़े होते टून बजना शुरू हो जाती है। चलो कोई टून तो मस्जिद में ऊंची आवाज में बजना ही गुनाह छे जाए कि इंडियन गाने बजना शुरू हो जाते हैं, डिस्को म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाजें बुलंद हो, शोर व शगब हो, ये उन वजूहात में से एक वजह है जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आएगा। वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम वकान ज़ईमुल क़ौम अरज़लहुम, और कौमों के कबीलों के सरदार फुस्साक और फज्जार होंगे, ज़ानी और शराबी होंगे, चोर और डाकू होंगे, भत्ताखोर होंगे, कबीलों के सरदार। वकान ज़ईमुल क़ौम अरज़लहुम, और इनके जो वजीर वज़रा होंगे ये कमीने किस्म के लोग होंगे। अरज़लहुम, इससे पहले 2-4 बातें रह गई। अता अर्रजुल इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु, लोग अपनी बीवी के तो फरमा बरदार होंगे लेकिन अपनी माँ के नाफरमान होंगे। व अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु, दोस्तों के साथ सारी रात बैठे रहेंगे लेकिन 10 मिनट निकाल के बाप के पांव तक भी नहीं दबाएंगे, उसका हाल तक नहीं पूछेंगे, उसकी खैर खबर तक नहीं लेंगे। बाप को दूर करेंगे, दोस्तों को करीब करेंगे। वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में आवाजें बुलंद होंगी। वसादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम, और कबीलों के सरदार फुस्साक और फुज्जार और ज़ानी और शराबी और जुआरी और नशई और शराबी होंगे। वकान ज़ईमुल क़ौम अरज़लहुम, और इनके वज़ीर वज़रा ये कमीने दर्जे के लोग, कमीने किस्म के और निचले दर्जे के लोग होंगे। ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? व उक्रिमर रजुल मखाफत शर्रिही, और लोग अगर मुस्कुरा के भी मिलेंगे तो ये मुस्कुराहट मसनूई और बनावटी होगी, दिल में उनके बुग़्ज़ होगा।
کسی کا اکرام بھی کریں گے تو اس لیے کریں گے تاکہ اس کے شر سے حفاظت ہو. اکرام نہیں کریں گے تو گلے پڑ جائے گا، لہذا اکرام کریں گے. محبت کی وجہ سے اکرام نہیں ہوگا، اس کے شر سے بچنے کے لیے اکرام ہوگا. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور بے پرد اور بے حیا عورتیں عام ہو جائیں گی. ظہرت سارے معاشرے پہ چھا جائیں گی. ہر کمپنی اپنی چیز کی ایڈورٹائز کے لیے عورت کی تصویر کو لازم سمجھتی ہے. عورت کے ذریعے سے چیزوں کی ایڈورٹائز اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب وہ چیز چلتی نہیں جس میں کسی مرد کو شامل کیا گیا ہو. آپ دیکھ لیجئے، کیا صابن صرف عورتیں استعمال کرتی ہیں، مرد استعمال نہیں کرتے؟ پھر صابن پہ عورت ہی کی تصویر کیوں؟ صرف پہ عورت ہی کی تصویر کیوں؟ گاڑی کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے اور تصویر عورت کی ہے. ایک سوسائٹی بنائی ہے لوگوں نے، رہنے کے لیے گھر بنائے ہیں، اس کی ایڈورٹائز کے لیے، تشہیر کے لیے عورت کی تصویر. ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس نے اپنے دکان پہ جو دانتوں کی تصویر رکھی ہوئی ہے نا، وہ بھی عورتوں کے دانت، مردوں کے دانت نہیں. سیرپ پر عورت کی تصویر، دوائی پر بھی عورت کی تصویر. کیا دوائی صرف عورت نے کھانی؟ عورتیں صرف دنیا میں عورتیں بیمار ہوتی ہیں، مرد بیمار نہیں ہوتے، لیکن تصویر عورت کی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، بے حیا اور بے شرم اور بے پرد عورتیں معاشرے پہ چھا جائیں گی. میں اپنے حالہ کے چنگچی والوں کو دیکھتا ہوں، انہوں نے چنگچیوں پہ عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. وہ جو سیٹ کے پیچھے ٹرک لگانے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس پہ عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے. اتنا دل جلتا ہے، یا اللہ کیا کریں، کیا فائدہ ہے اس کا، اس تصویر کو لگانے کا؟ سواریاں زیادہ ہوئیں گی کیا اس سے؟ بس لگایا ہوا ہے، اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے. اس کو کہتے ہیں زہرت. ایک چیز معاشرے میں چھا جائے یہاں تک کہ برائی نہ لگے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور میوزک سارے معاشرے پہ چھا جائے گا. سارے معاشرے پہ، شادی ہو تب بھی میوزک، غم ہو تب بھی میوزک، فارغ بیٹھے تو بھی میوزک. یہ چنگچیوں کا ساتھ اسٹاپ ہے. ایک چنگچی والا سو رہا ہے اور اس کا ڈیگ ساری دنیا کو گانے سنا رہا ہے اور خود سو رہا ہے. بھائی آپ کو سننے کا شوق ہے تو ہینڈ فری لگا کے سن لو. ساری دنیا کو، اور خود سو رہا ہے. کسی کو کال کرو، گانے لگے ہوئے. کوچ میں سفر کرو، گانے لگے ہوئے. کسی ٹیکسی کار میں سفر کرو، گانے لگے ہوئے. موبائل خریدتے اس میں 100 میں سے 99% جو ٹونے ہیں وہ سب ڈسکو میوزک کی ہیں. بنانے والی کمپنیوں نے ہی آپشن نہیں چھوڑا کہ اگر کوئی شریف ہے تو چلو کوئی شریف ٹون لگا دے. آپشن ہی نہیں چھوڑا. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، بے حیا عورتیں عام ہو جائیں گی، میوزک چھا جائے گا سارے معاشرے پر. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور آخری زمانے کے لوگ پہلے زمانے کی مقدس ہستیوں پہ لعن طعن کریں گے. صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، اولیاء کو برا بھلا کہیں گے، ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سارے کام ہونے لگے تو آپ نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، اب انتظار کرو، عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَصْفًا وَمَسْخًا، اب انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھسائے جانے کا، شکلوں کے بدل جانے کا، اور پتھروں اولوں کی برسات کا انتظار کرو. اور یہ عذاب ٹھہر ٹھہر کے نہیں آئیں گے، ایسے ایسے آئیں گے جیسے ہار ٹوٹ گیا ہے. سارا معاشرہ مبتلا ہے، کیا کیا جائے؟ اس موقع پر ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق ان نافرمانیوں کو ختم کرنے کے لیے
کردار ادا کرے، محنت کرے، اور نہ کرنے والا مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ جب انسان نافرمانی کو دیکھے، سنے اور اس پہ کوئی اقدام نہ کرے، کوئی ریئیکشن نہ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے نبی کا ارشاد ہے، پھر یوں ہوتا ہے کہ پھر اس کے دل سے بھی نافرمانی کا نافرمانی ہونا نکل جاتا ہے، برائی کا برائی ہونا نکل جاتا ہے، اور یہ بھی پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، یوں ہو جاتا ہے، پھر یوں ہو جاتا ہے۔ لطیفہ سا ہے لیکن موقع کے مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ بھنگی تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، تو بازار میں ایک جگہ کئی ساری خوشبوؤں کی دکانیں تھیں۔ خوشبو کی دکان والے کو کہتے ہیں عطار۔ کئی ساری پرفیوم اور خوشبو کی دکانیں تھیں ساتھ ساتھ۔ تو بھنگی گزر رہا تھا، جب خوشبوؤں کی دکان کے پاس سے گزرا تو غش کھا کے گر گیا۔ تو دکانداروں نے دیکھا، بھاگ کے باہر آئے، یہ بیچارہ گر گیا۔ تو کسی نے کہا بھی فلاں چیز لے آؤ، فلاں خوشبو لے آؤ، وہ سنگھاؤ، فلاں خوشبو لے آؤ، وہ سنگھاؤ، وہ فلاں خوشبو لے آؤ، وہ سنگھاؤ۔ اب وہ خوشبو روئی کے چھوٹے چھوٹے وہ بنا کے اس کی ناک پہ رکھنے لگے، خوشبو سنگھانے لگے اس کو کہ بھئی اس کو ہوش آ جائے۔ تو اتنے میں ایک بھنگی کا وہاں سے گزر ہوا۔ کہنے کا کیا ہوا؟ کہ یہ آپ کا بھائی یہاں بے ہوش ہو گیا ہے۔ کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، تمہارے بس کا کام نہیں۔ وہ گیا گٹر سے تھوڑی سی نالی نکال کے اس کی ناک پہ لا کے رکھی، تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اصل میں یہ گٹر کا عادی ہے، پاخانے کا عادی ہے، گندگی کا عادی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ جو خوشبوؤں کا غلہ چڑھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ خوشبوؤں سے اس کو ہوش میں لانا چاہ رہے ہیں، وہ تو بے ہوشی اسی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا پاخانہ اٹھا کے ناک پہ رکھ دیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو ان کو پاخانے کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ سونگ 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 کے معمول سا بن گیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے مثال دی، فرمانے لگے ایک بہو گئی، ایک لڑکی کی شادی ہو گئی کسی گاؤں میں۔ اب گاؤں میں بکریاں بھی ہوتی ہیں، بھینسیں بھی ہوتی ہیں، پھر ان کا پیشاب اور ان کا پاخانہ، پھر بدبو، اور پھر کچا فرش، تو بدبو تو ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ وہاں جو گئی تو کہنے لگی اپنی ساس سے، امی جی آپ کے گھر میں بدبو بہت ہے۔ بدبو تو تھی۔ چند دن کے بعد کہنے لگی، امی اللہ کا شکر ہے میں گھر کی اچھی طرح صفائی کرتی ہوں نا، دیکھو اب بدبو نہیں آ رہی۔ تو کہا بیٹا بدبو ختم نہیں ہوئی، اصل میں تو عادی ہو گئی ہے بدبو کی، اس لیے تمہیں نہیں آ رہی، ورنہ دیکھو گوبر بھی پڑا ہوا ہے، پیشاب بھی پڑا ہوا ہے۔ نافرمانیاں دیکھ دیکھ کر اس پر ریئیکشن نہ دینے کی وجہ سے اب ہم نافرمانیوں کے عادی ہو گئے ہیں، اس بدبو کے عادی ہو گئے ہیں، اور یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اور یہ جرم عظیم ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے انفرادی جرائم سے بھی توبہ کریں، اجتماعی جرائم سے بھی توبہ کریں۔ پوری امت مسلمہ غزہ میں ظلم و ستم دیکھ کر تماشائی بن کر اپنی بساط کے مطابق آواز نہ اٹھا کر اللہ کے ہاں مجرم بن چکی ہے۔ پاکستان میں حکمرانی انہی پارٹیوں کی رہی ہے ہمیشہ، لیکن حالات خراب اب زیادہ ہو گئے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور مسائل بڑھ رہے ہیں، آئے کوئی لوڈ شیڈنگ مصیبت بن گئی ہے، بجلی مصیبت بن گئی ہے۔ یہ سارے حالات اس وقت آئے جب ہم نے امت مسلمہ پہ ہونے والے ظلم و ستم پہ چپ سادھ لی، خاموشی اختیار کر لی اور تماشائی بن گئے۔ یہ سارے ہمارے اجتماعی جرم ہیں۔ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے انفرادی جرائم سے بھی توبہ کریں اور اجتماعی جرائم سے بھی توبہ کریں۔ ہر ایک اپنی ذات سے نافرمانی سے بچے، اور جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی دیکھے تو کچھ تو کرے نا، لہجہ صحیح ہو، انداز صحیح ہو،
طریقہ صحیح ہو اور اس پہ کچھ کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. لاٹھی نہیں اٹھانی. گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہے، آپ نے ڈنڈا اٹھا کے بیوی اور بچوں کو مارنا شروع کر دیا، ایسے نہیں کرنا. لیکن یہ برے کام ختم کرنے کے لیے کوئی محنت تو کرنی ہے نا. ریئیکشن کا مطلب یہ ہے، نوجوان لڑکے رات کو 2 بجے تک گھر سے باہر ہیں، باپ کہتا ہی نہیں، ماں کہتی نہیں، اور اگر جس انداز سے کہہ رہے ہیں اس انداز سے وہ نہیں مان رہے تو اس سے اگلا انداز نہیں اپنا رہے، اس پر بھی نہیں مان رہے، اس سے اگلا انداز اپنا نہیں رہے. تو یہ سب جرم میں شریک ہیں. نوجوان لڑکیوں نے بڑے بڑے سمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں، ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا کہ اس نے یہ اسکرین لاک کیوں لگایا ہوا ہے، اس میں کون سی ایسی سیکریٹ چیزیں ہیں، بیٹی کے موبائل میں ایسی کون سی سیکریٹ چیزیں، واٹس ایپ پہ الگ لاک لگا ہوا ہے، فیس بک پہ الگ لاک لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ الگ لاک لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ کیا کیا لاک لگے ہوئے ہیں. ماں بھی نہیں پوچھتی، باپ بھی نہیں پوچھتا. یہ سب جرم میں شریک ہیں، یہ سب اللہ کے ہاں ظالم ہیں، یہ سب عذاب آنے کا باعث ہے. اس لیے میں اور آپ انفرادی گناہوں سے بھی توبہ کریں، اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ کریں، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کردار ادا کریں. ہم خاتم النبیین کے امتی ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنایا. ہم ان کے امتی ہو کے وہ نبی کہ جو اپنوں کے لیے تو کیا پرایوں کے لیے بھی روتا تھا، اتنا روتا تھا کہ اللہ کہتے تھے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. ہمارے نبی زیادہ روتے تھے، زیادہ پریشان ہوتے تھے تو اللہ قرآن کی آیتیں اتار کے کہتے میرے نبی اتنا نہ رویا کریں، کہیں آپ روتے روتے مر نہ جائیں، اتنی آہیں نہ بھرا کریں، کہیں آہیں بھر بھر کے آپ مر ہی نہ جائیں. فلا تذهب نفسك، کہیں تیری جان نہ نکل جائے. آہیں حسرات، آہیں بھرتے بھرتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت تھوڑی ملے گی، ہدایت تو میرے ہاتھ میں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں ان کی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، لیکن اللہ نہیں دے گا جب تک کہ ان میں طلب نہ دیکھے. آپ کیوں ان کے لیے ٹینشن لیتے ہیں؟ اس نبی کے امتی ہو کر اپنے بچے کی نافرمانی سے بھی ہم بے فکر ہیں، اپنے بچے کے گناہوں سے بھی ہم بے فکر ہیں. اس نبی کے امتی ہو کر جو نبی مشرق والوں کے لیے بھی رویا، مغرب والوں کے لیے بھی رویا، شمال والوں کے لیے بھی رویا، جنوب والوں کے لیے بھی رویا، کالوں گوروں کے لیے رویا، مردوں عورتوں کے لیے رویا، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے رویا، یہاں تک کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رویا. جو بھی دنیا میں نہیں آئے نا آپ ان کے لیے بھی روئے. یا اللہ ان کی بخشش کر. اللہم اغفر لامتی، اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے، اس سے مراد عمر عثمان علی نہیں ہے، اس سے مراد حسن حسین نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہیں جن کو بخشش کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے انسان اس میں داخل ہیں. اس نبی کے امتی ہو کے ہمیں اپنے محلے کے مسلمانوں کی بھی ٹینشن نہ ہو اور ان کو بھی دین پہ لانے کی فکر نہ ہو اور ان کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے ہم بے تاب اور بے قرار نہ ہوں، تو پھر ہم ان کے امتی تو نہ ہوئے. کہتے ہیں نا ایک باپ بڑا سخی ہے، بہت سخی ہے، پانی کی طرح وہ پیسہ لٹاتا تھا غریبوں پہ. اس کا بیٹا انتہائی درجے کا بخیل اور کنجوس، تو اس کو دیکھ کے کوئی کہے گا یار آپ تو ان کے بیٹے لگتے ہی نہیں ہیں بالکل،
کہتے نہیں کہتے یار آپ تو ان کے بیٹے لگتے ہی نہیں، آپ کا باپ تو ماشاءاللہ ایسا، آپ دیکھو 1 روپیہ بھی آپ سے نہیں نکلتا۔ ہمارا حال دیکھ کے تو ہم رحمت للعالمین نبی کے امتی نہیں لگتے۔ غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، کندھا زخمی ہوا، لہو لہاں ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، صحابہ آئے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ بد دعا کریں ان کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو معاف کر، یہ مجھے جانتے نہیں۔ صحابہ نے کہا حضور ہم نے تو بد دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے اب بھی دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا، میں دعائیں دینے اور دعوت دینے آیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو امتی میں رحمت للعالمین نبی کی کوئی تو جھلک ہونی چاہیے نا۔ باپ ہو گورا چٹا اور بیٹا ہو کالا کلوٹا تو عجیب لگے گا نا، بھائی عجیب بیٹا ہے، یہ تو لگتا ہی نہیں کہ اس کا بیٹا ہے، وہ اتنا خوبصورت یہ اتنا بدصورت، وہ اتنا گورا یہ اتنا کالا۔ رحمت للعالمین نبی کے امتیوں میں کچھ تو جھلک ہونا، اوروں کے لیے تڑپنے، اوروں کے لیے رونے، اوروں کے لیے بے قرار ہونے، اوروں پہ محنت کرنے، اوروں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی کچھ تو جھلک ہونا ان میں۔ ہمارے ہاں تو پکے پکے دیندار، پہلی صف کے نمازی بھی اس بات سے بے فکر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب پڑھتے تھے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ حضور کا امتی تو ایسا ہوتا ہے، خنجر لگے کسی کو تڑپتا یہ ہے، درد کسی اور کو ہے تڑپ یہ رہا ہے۔ انفرادی جرائم سے بھی توبہ کریں، اجتماعی جرائم سے بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے بھی سب کے لیے۔ اور ایک دعا، آپ جتنے بیٹھے ہوئے نا، یہ جو دور دراز کہیں بھی بیٹھے سن رہے ہیں، اس دعا کو تو پلے باندھ لو اور روزانہ مانگو اور مرتے دم تک اس کو مانگو۔ اور بہت آسان سی دعا ہے، سن لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا 27 دفعہ روزانہ اس کو دل سے، سچے دل کے ساتھ مانگنے کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے لازم کر لو۔ کون کون مانگے گا اس کو؟ اے اللہ مجھے بھی معاف کر، مومن مردوں عورتوں کو معاف کر، مسلم مردوں عورتوں کو معاف کر۔ مومن مرد عورتیں وہ ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا ایمان اچھا خاصا ہے، مضبوط ہے اور دین پہ چل رہے ہیں۔ اور مسلم مرد عورتیں وہ ہیں جو بیچارے بس اسلام میں داخل ہیں اور پورے دین پہ نہیں چل رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھی معاف کر، ایمان والے مردوں عورتوں کو معاف کر، اور جو صرف مسلمان ہیں باقی ایمان کے نور سے ابھی خالی ہیں، یا اللہ ان کو، مردوں عورتوں، ان کو بھی معاف کر۔ 27 دفعہ یہ دعا روزانہ مانگیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو آدمی 27 دفعہ یہ روزانہ دعا مانگے گا، جتنے دنیا میں مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی اس میں نیت کریں، اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی بھی اس میں نیت کریں۔ جتنی بڑی نیت کریں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اور نیکیاں تو ملیں گی، لیکن جب آپ سب کے سب یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ امت پہ ضرور رحم فرمائے گا۔ امت کی جب بخشش ہو جائے گی، جب مسلمانوں کی بخشش ہو جائے گی، تو جو گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہے وہ موقوف ہو جائیں گے، اس لیے کہ گناہ تو معاف ہو گئے۔ ایک آگ ہے، آگ بے دینی ایک آگ ہے، ہر طرف بھڑک رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بجھانے والوں میں نام اپنا شامل کر سکتے ہیں۔ کچھ بھڑکانے والے ہوں گے، کچھ بجھانے والے ہوں گے،
क़यामत के दिन बुझाने वाले कामयाब होंगे, भड़काने वाले नाकाम होंगे। भड़काने वालों के भड़काने से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि भड़काने वालों की लिस्ट में आ गए लिहाजा बर्बाद हो जाएंगे। बुझाने वालों के बुझाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन उनके बुझाने से उनका नाम बुझाने वालों में आएगा, लिहाजा वो कामयाब हो जाएंगे। तो बुझाने वालों में अपने आप को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। जो अपनी जिंदगियां दीन की मेहनत में और दीन की खिदमत में लगा रहे हैं, ये भी बुझाने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा कर रहे हैं, बुझाने वालों में वो भी हैं। हाँ, नंबरिंग होगी तो वो पीछे होंगे, वो आगे होंगे। नंबरिंग नहीं होगी तो मजमा सारा एक ही है। अगर कहा जाए मुसलमान कहाँ हैं, तो हम सारे कहेंगे हम भी मुसलमान हैं। अल्लाह वाले कहाँ हैं, तो भाई अल्लाह वाले तो वो खास खास ही होंगे। तो अपने मुआशरे से बेदीनी की आग को बुझाने में हर एक अपनी बसात के मुताबिक किरदार अदा करे। मर्द भी अदा करें, औरतें भी अदा करें, सब के सब मिल के किरदार अदा करें। या अल्लाह, तेरे नबी के चमन में आग लग गई है, मेरे पास यही एक पानी का जग है, मैं इससे बुझाने की कोशिश करती हूँ, मैं इसी से बुझाने की कोशिश करता हूँ। बेबसी है, क्या कर सकते हैं। सारी दुनिया के सारे मुसलमानों के हाथों से मोबाइल आप ले सकते हैं, उनके मोबाइलों से यूट्यूब, फेसबुक अनइंस्टॉल कर सकते हैं और गंदे वीडियोस डिलीट कर सकते हैं। उनके दिलों से उसकी रग़बत ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ बुझाने वालों में अपना नाम डालेंगे। तो हम सब के सब इसकी कोशिश करें। इनफरादी गुनाहों से भी तौबा करें, इज्तिमाई गुनाहों से भी तौबा करें। तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला हम सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल करे और सारी उम्मत से अल्लाह ताला सारी मुसीबतें और आफतें हटाए। सारी उम्मत को अल्लाह आफियत अता फरमाए।